السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان، صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے درود پاک کی ایسی عظیم فضیلتیں، برکتیں اور روحانی فوائد لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھا دیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس مبارک عمل کی عظمت اور اس کی بے شمار برکتوں سے آگاہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود شریف یہ ہے۔ 10,000 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ درود تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، اور جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجیے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطے لگائے، تو فرشتے نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، جب آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اما حوا ان کے لیے حلال ہو گئیں، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین کرام، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت علامہ محمد بن ابی بکر بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان فرمائے ہیں، اور ذیل میں ہم ان فوائد کو جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ سے موافقت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کے وسیلے کی دعا کے ساتھ یہ ملا کر درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس میں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ پر درود نہ ہو، تو وہ مجلس بدبودار ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود محمدی سے ہو تو وہ کام پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت
اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کا نام اور تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف اور تشریف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے سے بھری ہوئی پڑی تھی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن
سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزید سجاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہاب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ الصلاۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ نیک اعمال میرے گناہوں سے کم تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، امام عسقلانی اپنی کتاب المواہب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج سے ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھ کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन किराम, यह है वो दरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिसे मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो अर्ज़ किया गया कि ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर और अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने हमें तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो, यानी जो दरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है, उससे रिस्क की तंगी दूर कर दी जाती है, माल और असबाब में बरकत पैदा कर दी जाती है। उसके अलावा दरूद पाक पढ़ने वाले को न कब्र की मिट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आप सबको इखलास के साथ कसरत से दरूद पाक पढ़ने, उस पर हमेशा कायम रहने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, दुनिया व आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए और ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस्लामी मालूमात पर मबनी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।